ٹونی اور موہنی دو بہنیں تھیں۔ دونوں بہنوں کے ویوہار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ٹونی بہت محنتی اور سمجھدار تھی، جبکہ موہنی بہت کامچور اور سست طبیعت کی تھی۔ ان کی مما ٹونی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن جب وہ اپنی بیٹی موہنی کو دیکھتی تھی تو بہت پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ موہنی تو سارا دن سوتی ہی رہتی، نہ تو وہ گھر کے کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹاتی اور نہ ہی باہر کے کام میں اپنی ماں اور بہن کا ہاتھ بٹاتی۔ ان کے پاس ایک کھیت تھا۔ مما چڑیا کو تو سارا دن گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، اور ٹونی چڑیا سارا دن اکیلی ہی کھیت میں کام کرتی، لیکن ان کے کھیت میں کوئی بھی فصل ٹھیک سے نہ ہوتی، اس لیے ان کے گھر کا گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا۔ ارے موہنی بیٹی، تو اپنی بہن کے ساتھ کھیت میں کام کیا کر۔ ٹونی بیچاری اکیلے ہی سارا دن لگی رہتی ہے، لیکن اس اکیلی کا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر تم بھی ساتھ جاؤ تو ہمارے کھیت میں بھی اناج کاشت ہو سکتا ہے۔ ماں، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام وام، میں تو مہارانی بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ بیٹا، ذرا اپنے شریر کی طرف دیکھو، کام نہ کرنے کی وجہ سے کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ اگر تم نے خود کو نہ بدلا تو اس موٹاپے کی وجہ سے تم گھر میں بیٹھی رہ جاؤ گی، اور کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اور بیماری الگ سے لگ جائے گی تمہیں۔ ماں، میرا دل تو کرتا ہے کہ کوئی خزانہ میرے پنکھ لگ جائے، جس کے سہارے میرا سارا جیون بیٹھ کر گزار سکوں۔ کاش ایسا کوئی چمکدار ہو جائے۔ پھر مما چڑیا کے دماغ میں ایک وچار آتا ہے۔ موہنی بیٹا، آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ جی ماں، جلدی بتائیں۔ تمہارے پاپا مجھے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے کھیت میں تمہارے دادا جی نے بہت بڑا خزانہ چھپایا تھا، جسے چھپا کر وہ خود ہی بھول گئے کہ انہوں نے خزانہ کہاں چھپایا تھا۔ اگر تم چاہو تو اپنے کھیت کی مٹی کھود کے وہ خزانہ ڈھونڈ سکتی ہو۔ خزانے کا سن کر تو موہنی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ماں، میں تو وہ خزانہ ضرور ڈھونڈوں گی، یہ تو میرا سپنا پورا ہو گیا۔ میں ابھی جاتی ہوں اپنے کھیت میں اور خزانہ ڈھونڈنے کا کام شروع کرتی ہوں۔ آپ دیکھنا، میں جلد ہی خزانہ ڈھونڈ لاؤں گی۔ پھر موہنی چڑیا ٹسی لے کر کھیت میں چلی جاتی ہے اور جا کر کھیت کھودنے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ 2-4 دنوں میں سارا کھیت کھود لیتی ہے، لیکن ابھی تک اسے خزانہ نہیں ملا تھا۔ پھر وہ نراش ہو کر اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، میں نے سارا کھیت کھود لیا، لیکن مجھے دادا جی کا خزانہ کہیں نہیں ملا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس خزانے کو ضرور کوئی چرا کر لے گیا ہوگا۔ نہیں بیٹا، اس خزانے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ خزانہ تو کھیت میں ہی ہے۔ بیٹا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر زمین میں دانہ بو دیا جائے تو فصل کے ساتھ ساتھ خزانہ بھی زمین سے باہر آ جاتا ہے۔ اب تم نے اتنی محنت تو کر ہی لی ہے، میری مانو تو یہ لو گیہوں کے بیج اور اسے اپنے کھیت میں بو دو۔ ماں، اگر ایسا ہے پھر تو میں بیج ضرور بوؤں گی۔ پھر موہنی چڑیا اپنے کھیت میں جا کر سارا بیج بو دیتی ہے، اور اس بیج کو بونے کے بعد موہنی چڑیا اپنے کھیت کو پانی بھی دیتی ہے۔ اتنا کام کرنے کے بعد موہنی چڑیا خود میں بہت اچھا بدلاؤ محسوس کرتی ہے، اور اس کے اندر سے سستی تو بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب بس اسے زمین سے خزانے کا باہر آنے کا انتظار تھا۔ اور پھر ایک دن بہت اچھی بارش ہوتی ہے۔ اس بارش کی وجہ سے ان چڑیوں کے کھیت کی فصل بہت اچھے سے باہر آتی ہے۔ پورا کھیت ہی بہت ہرا بھرا لگ رہا تھا۔ موہنی چڑیا کی اتنی زیادہ محنت کی وجہ سے فصل بہت اچھی تیار ہوئی تھی، جسے دیکھ مما چڑیا تو بہت خوش ہوتی ہے۔ مما چڑیا اپنی بیٹی سے کہتی ہے، موہنی بیٹی، جلدی آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں خزانہ دکھاؤں جو تمہاری محنت کی وجہ سے زمین سے نکل آیا ہے۔ سچ میں ماں، اب تو میں خزانے کی مالکن بن گئی۔
پھر موہنی چڑیا اپنی ماں کے ساتھ اپنے کھیت میں جاتی ہے۔ اس کا کھیت تو ہری بھری فصل سے بھرا پڑا تھا اور موہنی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کھیت خزانے سے بھرا پڑا ہے۔ ماں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے سکھایا کہ اصل خزانہ محنت کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب میں ہمیشہ ایسے ہی محنت کروں گی۔ پھر ان کی فصل بہت اچھے داموں بک جاتی ہے اور وہ چڑیوں کا پریوار بہت خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ محنت کے بغیر زندگی پھل کے بغیر درخت جیسی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔